الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وعلیہ صحابہ دامن ابدا. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کا رب کا تعارف کرایا. جب فرعون نے یہ کہا کہ من ربکما، مصر کا خدا معاذ اللہ میں ہوں، تمہارا رب کون ہے؟ اس کا منشا یہ تھا کہ میں نے تمہیں پالا ہے، تمہارا رب میں ہوں. مر ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ تو جو تعارف کرایا تھا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، اس کا آغاز تھا اس آیت سے، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی. یہاں سے یہ سب تعارف کی باتیں ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو اس کے لائق صورت تھی وہ صورت عطا کی، جس کے جو لائق اور مناسب صورت تھی مخلوقات میں اس کو وہ صورت عطا کی، وہ حیت عطا کی. انسان کے لائق جو صورت تھی وہ انسان کو دی، جانوروں کے لائق جو صورت تھی جانوروں کو دی، نباتات کے لائق جو صورت تھی نباتات کو دی. جانوروں کی انواع اور اقسام ہیں تو ہر جانور کی صورت اس کے جو مناسب اور لائق تھی وہ اس نے عطا کی. یہ ساری تعارف. پھر زمین آسمان بنائے، اس پہ آسمانوں سے پانی اتارا، پودے اگائے، طرح طرح کی ساری چیزیں، من نباتین شتیٰ. پھر اس نے جانوروں کو انسانوں کو باقی رہنے کے لیے غذائیں مہیا کر دیں. یہ سارے تعارف. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان تمام چیزوں میں، ان تمام دلائل میں، ان تمام مصنوعات میں، ان تمام مخلوقات میں نشانیاں ہیں، رہنمائیاں ہیں لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، جن کو خدا نے عقل کی دولت، عقل فہیم بخشی ہے، جنہیں خدا بند قدوس نے فکر سلیم بخشی ہے، جو غور کرنا جانتے ہیں اور غور کرنے کے بعد حق کو تسلیم کرنا جانتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. بہت سنجیدگی. ان تمام چیزوں میں، ان تمام افعال الہیہ میں، ان تمام شؤون الہیہ میں، جو اس کی طرح طرح کی شانیں زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان کے بیچ ظاہر ہو رہی ہیں، کوكب، ستاروں، قمر، شمس، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شؤون ظاہر کر رہے ہیں. سب ایک صورت کو لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے وہ چل رہا ہے. آج کل اس موسم میں 36 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، جن کا سفر مشکل سے 2500-3000 ہزار کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور سورج کی آپ چال دیکھیے کہ جب سے یہ بنا ہے آج تک 1 سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جس کی چال ہزاروں کلومیٹر ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اللہ تعالی کی قدرت
کہ ہر چیز میں اللہ تعالی کی تاثیر کار فرما ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے عقلا، بڑے بڑے فہیم چیزیں بنا رہے ہیں، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہن و دماغ بھی انہیں دیتا کہ ادھر جاؤ، اور پھر جب بنا کے تیار کرتے ہیں تو تاثیر بھی خدا اس میں ڈالتا ہے. اور پھر آخری جملہ اور منہا خلقناکم، اب پھر توجہ دی جا رہی ہے کہ اے فرعون تو کیوں رعونت میں مبتلا ہے، گھمنڈ میں کیوں مبتلا ہے، تو کیوں انا ربکم الاعلی کا مدعی بن گیا ہے. تو مٹی سے، ترابی ہے، ترابی، تو مٹی سے پیدا ہے. منہا خلقناکم، یہ آیات مبارکہ در منصور میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا جب وصال ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سپرد خاک کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جب انہیں سپرد خاک کیا تھا تو اس وقت یہی مٹی دیتے وقت یہ آیتیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ان آیتوں میں کہ تم ترابی ہو، ترابی ہو، ترابی، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. اب یہ کیسے مٹی سے پیدا کیا؟ یہ کہ ہماری اصل مٹی سے ہیں، ہمارے جد مٹی سے ہیں. ہمارے جد جو ہمارے سب سے بڑے، سب سے پہلے باپ ہیں، وہ مٹی سے ہیں، تب بھی مٹی سے ہم پیدا ہیں. یا یہ کہ ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ جس انسان کو خدا جانتا ہے کون کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، تو وہیں کی ایک مٹی کا ذرہ انسان جب شکم میں وہ نطفہ قرار پاتا ہے تو فرشتہ اس میں ڈال دیتا ہے مٹی، ایک ذرہ. منہا خلقناکم، ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اور ہم موت کے بعد تمہیں مٹی میں لوٹائیں گے. ہم ترابی ہیں، تراب سے، مٹی سے پیدا ہیں، مٹی میں لوٹائے جائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور جب ہم باس قائم کریں گے، قیامت قائم کریں گے، جسم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تمام اجسام کو، تمام جسموں کو، ہر شخص کے جسم کو اس کے اجزاء کے ساتھ ہم پھر روح لوٹال کے حساب و کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے اکٹھا کر دیں گے مٹی سے. اگر پاک در خاک گیری مقام، برائی ازو پاک و پاکیزہ نام، کئی شعر ہیں فارسی کے، حکیم فردوسی کے، ان میں سے ایک شعر میں کہ ہم خاکی ہیں، مٹی سے ہیں، تراب ہیں، ترابی ہیں، اگر پاک در خاک گیری مقام، ہم مٹی سے ہیں، اگر زمین پر، مٹی پر ہم پاک جیے، پاکی سے زندگی گزاری، پاک مقام اختیار کیا، پاک مقام اپنا بنایا، برائی ازو پاک و پاکیزہ نام، تو قیامت میں پاک ہی نکالا جائے گا. پاکیزہ نام سے تجھے فرشتے پکاریں گے. ہیں تو آبی ہم، ترابی ہم ہیں، خاکی ہم ہیں، لیکن یہ تراب، یہ مٹی بڑی قیمتی مٹی ہے. یہ بشرطے کہ زمین پر یہ خاکی، یہ ترابی پاک نام پیدا کر لے، پاک مقام پیدا کر لے. اگر پاک در خاک گیری مقام، کیسا شعر ہے، اگر پاک در خاک گیری مقام، برائی ازو پاک و پاکیزہ نام، ہم ترابی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم، یہ آیت
تمام دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے بہت سی اپنی نشانیاں، طرح طرح انواع و اقسام کی چیزیں ہم نے بصرنا فرعون، موسیٰ کے ہاتھ پر، پیغمبر کے ہاتھ سے، پیغمبر کے ذریعے سے، موسیٰ کے ذریعے سے ہم نے بہت سی اپنی نشانیاں فرعون کو دکھا دیں، ید بیضا، عصا، اور اس کے علاوہ بہت سے معجزات طرح طرح کے، لیکن اس کی فطرت میں کفر ہی تھا۔ فکذب وابا، اس نے ساری نشانیوں کا انکار کر دیا اناد کی بنیاد پہ اور اپنے تکبر کی بنیاد پر، اور کہے اٹھا یہ سب سحر ہے، یہ جادو ہے، معاذ اللہ، یہ سب جادو ہے، معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ ان آیت کی منا خلقناکم کی ایک حدیث سے ہم تفسیر کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو دوبارہ بھیجا تھا، تو در منصور میں امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب الزہد میں ایک حدیث عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، لما بعث اللہ موسیٰ الی فرعون قال لا یغرکما لباسہ الذی البستہ، پیچھے میں حدیث کے ذریعے سے بتا چکے تھے کہ بڑا عمدہ فاخرہ لباس بھی پہنتا تھا، اس کے رہن سہن عجیب اعلیٰ قسم کا تھا، تکبر اس لیے اس کو زیادہ ہو گیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کی طرف بھیجا تو بتا دیا کہ تم اس کے لباس اور اس کے ٹھاٹ باٹ سے دھوکہ مت کھا جانا، مطلب مروب مت ہونا۔ ہوتا ہے انسان کسی بھی بڑے افسر یا ادھکاری یا اس کے آفس میں جائے، بہت سے آج کل بڑے بڑے ادھکاریوں کے اعلیٰ آفس بنائے جاتے ہیں اور سب چیزیں، تو آدمی وہاں جا کے ویسے ہی دبکتا ہے، ڈرتا ہے، یہ دنیاوی مزاج ہے، اور جو اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ دنیا دار لوگوں کا مزاج یہ کہ لوگ ہمارے یہاں کے مرعوب ہوں، ڈریں، کانپیں، تھر تھر لرزیں، اور جو اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ بے جھجک بیٹھیں، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ جو اپنے آپ کو اللہ والے بنتے ہیں یا کہتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں، ان کے رہن سہن ایسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ دھوکے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شان تو یہ تھی کہ جب دیہات کے لوگ آتے تھے تو وہ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے آتے تھے، تو آپ ان سے اس طرح سے پیش آتے تھے تاکہ ان کا ڈر، ان کا خوف نکل جائے۔ تو فرمایا اس کے لباس، اس کے دربار سے تم دھوکہ مت کھانا، فَإِنَّ نَسِدُ بِيَدِي، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی تو ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی اب تو اس کے معاملات بہت خراب ہو گئے، اب تو اور اس کا تکبر اعلیٰ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا فَلَا يَنْطِقُ وَلَا يَطْرِفُ إِلَّا بِإِذْنِي، تمہیں ڈر ہے وہ ایک بات بھی میرے حکم کے بغیر نہیں کہے گا، وَلَا يَطْرِفُ، اور پلک بھی میرے حکم کو بغیر نہیں مارتا ہے، وَلَا يَغْرَنَّكُمْ مَا مَتَّعَ بِهِ مِنْ ظَهَرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَةِ الْمُتْرِفِينَ، دنیا کے زیب و زینت، دنیا کے مال و متاع اور یہ مالداروں کے رہن سہن سے تم بالکل دھوکے میں مت آنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، تشریف لگے تھے، تو آپ کے جسم پر دو کپڑے تھے، ایک جبہ تھا اونی اور ایک شلوار تھی سوتی۔ اونی جبہ زیب تن کی ہوئے تھے اور سوتی سلوار پہن کر کے آپ گئے تھے۔ تو فرمایا لو شئتُ ان ازینکما من زینۃ الدنیا بشیء، میں چاہتا تو تمہیں بھی وہ زیب و زینت دے دیتا، وہ ٹھاٹ باٹ تمہیں دے دیتا، اس پہ غور کرو، میں چاہتا تو بھی دے سکتا تھا یہ، لیکن تم پیغمبر ہو، تم رسول ہو۔ یعرف فرعون ان قدرتہ تعجز عن ذلک، فرعون جانتا خوب ہے یہ اپنے کا اس سے نہیں، قدرت سے، طاقت سے کام کر رہا ہے۔ تو یہ تمہارا سادہ لباس، تمہارے یہ اعلیٰ ٹھاٹ باٹ جو نہیں ہے، لیسا ذالک لہوانکما علیہ، ایسا نہیں ہے کہ تم میرے نزدیک ہلکے ہو،
تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، فرعون قدر و منزلت والا ہے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری یہ فقیری، تمہاری یہ درویشی، تمہارا یہ فقیرانہ لباس، یہ انداز پیغمبرانہ اس لیے نہیں ہے کہ لِحَوَانِكُمْ عَلَيَّ، تم میرے نزدیک کوئی ہلکے ہو، حقیر ہو، وَلَكِنِّي أَلْبَسْتُكُمَا نَصِيبَكُمَا مِنَ الْكَرَامَةِ عَلَيَّ، لباس البتہ تمہارا سادہ ہے، تمہارا رہن سہن البتہ سادہ ہے، ہلکا ہے، لیکن ہم نے تمہیں عزت کا لباس پہنایا ہے، کرامت کا لباس پہنایا ہے، ہم نے تمہیں عزت پیدا کرنے والے معجزے دیے ہیں۔ جب تمہاری یہ لاٹھی سانپ بنے گی دربارے فرعون میں، تب تمہیں پتہ لگا، تب تمہاری عزت ظاہر ہوگی۔ اور جملہ جو آخری حدیث کا ایک اور ہے، حدیث قدسی ہے، ان لا تنقصکم الدنیا شیئا، یہ ہم نے تمہیں جو سادہ زندگی، سادہ رہن سہن دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ تمہارے یہاں جو میری عزت اور مقام ہے، یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ کہیں اسے کم نہ کر دے۔ اور کریے، حدیثوں میں آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، دنیا میں جتنے ٹھاٹ، جتنے عیش، جتنی عزتیں انسان کو ملتی ہیں، آخرت میں اتنی کمی ہوتی ہے۔ وَإِنِّي لَأَزْدُو أَوْلِيَائِي، یعنی دنیا كَمَا يَزْدُودُ الرَّاعِي إِبْلَهُ عَنْ مَبَارَكِ الْغَيْرَةِ، اللہ اکبر۔ میں اپنے دوستوں، اپنے اولیاء سے دنیا کو ایسے ہانک دیتا ہوں، ایسے کھینچ لیتا ہوں جیسے چرواہا اپنے اونٹوں کو لے جاتا ہے چراگاہ سے کھینچ کے، اور میں اپنے اولیاء سے دنیا کے ٹھاٹ پاٹ، دنیا کی چراگاہیں، دنیا کی دولتیں ایسے دور رکھتا ہوں جیسے چرواہا اپنے اونٹوں کو ہلاکت کی جگہ سے بچاتا ہے۔ اريد ان انبر بذلك صدورهم، اور مقصد میرا یہ ہوتا ہے، حکمت میری اس میں یہ ہے کہ میں اپنے اولیاء کے قلوب کو، ان کے سینوں کو منور کرنا چاہتا ہوں، چند ایک چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی پیغمبر ملیں گے تاریخ میں، سیرت ملے گی، اولیاء کی، صحابہ کی، زیادہ تر یہ ایسے ہی ملیں گے کہ جن کی سے دنیا کھینچ لی گئی۔ وَأَطْهَرُ بِذَلِكَ قُلُوبُهُمْ، اور اس دنیا کو سمیٹنے سے میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں ان کے دلوں کی تطہیر و تنظیف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اب بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے، کتاب التوحید میں ایک حدیث ہے، حسن بصری روایت کرتے ہیں عمر ابن تغلب سے، کہیں سے بڑا کافی مال آیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کچھ لوگوں کو مال دیا، کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ تو ظاہر بات ہے، نئے نئے لوگ آ رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام لا رہے تھے، عربی بھی تھے، ہر طرح کے لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے تھے، کون ہر ایک کو تاڑ لیتے، سامنے آتا تھا۔ تو اس میں کچھ لوگ ناراض ہوئے، جنہیں نہیں ملا وہ ناراض ہوئے۔ ہوتا ہے، سب ہر طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بلایا لوگوں کو، فرمایا، اس میں عمر ابن تغلب بھی تھے، ناراض ہونے والوں یہ بھی تھے جو حدیث کے راوی ہیں۔ عمر ابن تغلب صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں حسن بصری۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جن کو میں نہیں دیتا ہوں وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان سے جن کو میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو میں نہیں دیتا ہوں، جن کو میں نہیں تقسیم میں حصہ دیتا ہوں، وہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو میں دیتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تاڑ لیتے تھے کہ ان کو نہ دیا گیا تو ان کے دل میں میری محبت اسلام کی محبت کم ہو جائے گی، پھر جائیں گے۔ اور یہ بھی تھا کہ یہ صدیق ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ عمر ہیں، یہ علی ہیں، یہ سعد بن وقاص ہیں، یہ بلال ہیں، یہ فلاں ہیں، انہیں ہم کچھ بھی نہ دیں، یہ ہلیں گے نہیں، ان کی محبت میں ذرہ بھر کمی نہیں آئے گی۔ تو جن کو میں دیتا ہوں ان کے مقابلے میں میرے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتے ہیں جن کو میں نہیں دیتا ہوں، اور عمر ابن تغلب بھی انہی میں سے ہیں۔ اللہ عمر ابن تغلب بھی انہی میں سے ہیں، کن میں سے؟ کہ جن کو میں نہیں دیتا ہوں لیکن میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جملہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر منہم، عمر منہم، تو اب راوی جو صحابی ہے وہ کہتے ہیں قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا اتنا جملہ کہہ دینا ساری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہے میرے لیے۔ ایک طرف پوری دنیا کی دولت رکھی جائے اور ایک طرف یہ رسول اللہ کا ارشاد فرمانا کہ عمر میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، یہ اس دولت سے بھاری، سارے دنیا کی سلطنتوں کے خزانے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور رسول اللہ کے اتنا کہہ دینا کہ عمر میرے ہیں بس۔ یہ بخاری کی حدیث کتاب التوحید میں۔ تو یہ قسمت کی باتیں ہیں، کوئی کسی پہ گرتا ہے، کوئی کسی پہ گرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ دنیا کی چٹک بٹک جو کھینچتے ہیں تو اس لیے نہیں کھینچ لیتے لوگوں سے کہ کوئی وہ اللہ کے نزدیک ماد اللہ برے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے تعلق رہے بندے کا، اللہ تعالیٰ سے بندہ جڑا رہے، اللہ تعالیٰ کے آستانے سے نہ پھرے۔ عبداللہ ابن عباس اسی آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ان جبرائیل جاء الی النبی فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام وهو یقول ما لی اراک مغموما حزینا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک دن جبرائیل اللہ پاک کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ خدا آپ کو سلام پیش کرتا ہے، خدا آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، ان ربک یقرئک السلام، اور خدا ارشاد فرما رہا ہے، مولا ارشاد فرما رہا ہے کیا بات ہے حبیب، ہم تمہیں آج کل بہت غمگین اور رنجیدہ دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو غمگین اور رنجیدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کریے اس کے بعد حکم یہ کہ کیا بات ہے ہم تمہیں غمگین اور رنجیدہ دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا پیارے حبیب ہم تمہیں غمگین اور رنجیدہ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس نے تو وعدہ کیا ہے پیارے حبیب جو وقت آپ کا آئے گا آنے والا اس میں آپ کو متنا ہر آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے بہتر اور اعلیٰ ہوگا، تو کیا بات ہے ہم تمہیں غمگین اور رنجیدہ دیکھ رہے ہیں۔ علیہ السلام یا جبرائیل طال فکری فی امر امتی یوم القیامہ۔ غور کریے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ والدعا کی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، غور کریے جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب رنجیدہ غمگین نہ ہو، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سرکار نے فرمایا میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے گا تب تک میں راضی نہیں ہوا۔ معمولی پیار ہے محمد مصطفیٰ کو اس امت سے جو ان کی سنتوں کی دن دہاڑے دھجیاں اڑا رہی ہے یہ امت۔ قال یا جبرائیل طال فکری فی امر امتی یوم القیامہ، فرمایا جبرائیل میری فکر، میرا حزن، میرا ملال، میرا غم جو طول پکڑ رہا ہے وہ امت کے بارے میں ہے، قیامت میں امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ قال آفی امر اہل الکفر ام فی اہل الاسلام، امت اجابت اور امت دعوت،
تو امت دعوت میں سب ہے، پوری دنیا ہے رسول اللہ، امت دعوت میں سب ہیں، سب ہیں، یہود و نصارہ، مشرک، مجوس، فلاں فلاں منافق، سب امت دعوت میں ہیں، اور ہم نکمے غلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقر پڑھنے والے معترف، ہم امت اجابت میں ہیں۔ تو جبریل نے عرض کی حضور امت دعوت یا امت اجابت؟ فقال جبریل فی امر اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری فکر نے جو طول پکڑا ہے وہ امت اجابت کے بارے میں پکڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ چکے ہیں، میرے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ فاخذ بیدہ حتی قامہ الی مقبرۃ بنی سلمہ ثم ضرب بجناحہ الایمن علی قبر میت۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو جبریل لے گئے ہاتھ پکڑ کے، اور بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا ان کے قبرستان میں، اور کھڑے ہوئے وہاں پر، اور اپنا دایاں بازو جبرائیل نے ایک قبر پر مارا، جیسے ہی دایاں بازو مارا تو اور قال قم باذن اللہ، قبر کے مدفون کھڑا ہو خدا کے حکم سے۔ فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، مبید الوجہ، چمکتا دمکتا سفید چہرہ، وهو يقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فقال جبرائیل عد الى مکانک، سرکار نے دیکھا اس کو، چہرہ چمک رہا ہے، متبسم ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ پہ، وہ چلا گیا۔ ثم ضرب بجناح الایسر، پھر ایک دوسری قبر پر اپنا بایاں بازو مارا، پھر فرمایا قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ فخرج رجل مسود الوجہ ازرق العینین، ایک شخص نکلا، چہرہ سیاہ ہو رہا ہے، آنکھیں نیلی نیلی ہو رہی ہیں، وہ یقول واہ حسرتا واہ ندمتا واہ حسرتا واہ ہائے افسوس، ہائے ندامت، ہائے شرمندگی، وقت لا والی پن میں گزر گیا، محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہٹ کے وقت گزر گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ ٹرین تو نکل گئی، ناشتے میں، پانی میں، جھولے ڈنڈے کے سنوارنے میں لگے رہے، یہ بوتل، وہ فلاں، یہ ٹفن، ٹرین چلی گئی، اب پلیٹ فارم پہ افسوس کر رہے ہیں، ایسی دنیا کا وقت نکل گیا، دنیا کی واہ حسرتا واہ ندمتا واہ حسرتا واہ ندمتا۔ فقال له جبرائیل اد الى مکانک، ثم قال یا محمد الا ھذا یبعث یوم القیامہ، یہ اسی حالت میں قیامت میں اٹھیں گے۔ دونوں کی صورت ہم نے آپ کو دکھا دی، آپ غمگین نہ ہو۔ جو جیسا زمین پر جیا ہے، ترابی ہے، اس خاک پر، اس تراب پر اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، قال یا محمد الا ھذا یبعث یوم القیامہ، اسی حالت میں دونوں اٹھیں گے۔ دونوں کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ تو اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا اپنے صحابہ، تموتون کما تعیسون وتبعثون کما تموتون، تم مرو گے اس حالت میں جس حالت میں جیو گے، مرو گے اس حالت میں جس حالت میں جیو گے، اور اٹھو گے اس حالت میں جس حالت میں مرو گے۔ دینی زندگی گزارتے ہوئے ہم مریں گے، خدا کو یاد کرتے کرتے ہم محمد مصطفیٰ کی غلامی کی حالت میں ہم مریں گے، قیامت میں ہم اسی غلامی کی شکل میں اٹھیں گے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ سے غور کرنا، ہم نے کہا ہم ترابی ہیں، جو آیت ہے نا منہا خلقناکم، کوئی انسان ہو فطری طور پر، یہ اولیاء اللہ وزران دین جو اپنی زندگی میں مجاہدے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں اس فطرت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے۔ تو یحییٰ ابن معاذ سے پوچھا گیا کہ ما بال الانسان یحب الدنیا،
کیا بات ہے؟ آخر ہم دیکھتے ہیں اکثری طور پر کہ انسان دنیا سے محبت بہت کرتا ہے. قال حق له ان يحبها منها، تو آپ نے فرمایا کرنا بھی چاہیے، دنیا سے محبت کرنا بھی چاہیے. منہا خلقا، اس سے تو پیدا کیا گیا، وہ زمین سے پیدا کیا گیا ہے، اسی میں جینا ہے. منہا عیش ہو وہ رزق ہو، اسی میں اس کا رزق بھی ہے، اسی میں اس کی زندگی ہے، جینا مرنا سب اسی میں تو ہے ہی. تو محبت نہیں کرے کس سے کیا کرے گا؟ فحیا حیات ہو، تو زندگی دنیا میں ہے، تراب میں ہے، وہ فیا یعاد، اسی میں لوٹایا جائے گا. فحیا کفات ہو وہ فیا کسب الجنہ، اور جنت کی کھیتی وہ تو اسی میں کرتا ہے، کسب جنت بھی تو اسی تراب پر ہے. تو دنیا سے محبت اگر اس حد تک ہے، اس حد تک ہے، یہ آخری جملہ، اس حد تک دنیا سے محبت ہے کہ جینا یہاں ہے، مر کر اس میں دفن ہونا ہے، اور مین چیز ہے کہ کسب آخرت اسی میں ہے. فیہا کسب الجنہ فہیا مبدأ سعادت ہی، تو اس کی سعادت کا مبدأ تو یہ دنیا ہی ہے، معاد آخرت ہے. مبدأ سارا معاش تو یہی ہے، سارا معاش تو یہی ہے. تو جو جنت کی قیمت ہے وہ تو یہی ادا کرنا ہے. وَهِيَ مَمَرُّ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالی یہ دنیا نیکوکار نیک لوگوں کو اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. فَكَيْفَ لَا يُحِبُّ طَرِيقًا يَأْخُذُ بِسَالِكِهِ إِلَى جَوَارِ رَبِّهِ، تو انسان اس لیے دنیا سے محبت کرتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، نہ کہ محبت کرتا ہے. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں اس سے ہی پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ہم پلٹائیں گے. مٹی یعنی ارض اور سما، دو چیزیں، زمین اور آسمان. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ سینکڑوں جگہ ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سینکڑوں جگہ قرآن میں ہے. تو علماء فرماتے ہیں زمین جو ہے، زمین تراب، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے اس میں تمانیت رکھ دی ہے. اس میں کیا رکھی ہے؟ جیسے آگ میں اکڑ ہے، تراب، عناصر اربعہ کہلاتے، آگ، پانی، ہوا، مٹی. تو شیاطین اجنہ جو ہیں وہ نار سے ہیں، اور انسان تراب سے ہے، مٹی سے ہے، تین سے. تو آگ میں اکڑ ہے، آگ میں اکڑ ہے، اور تراب جو ہے، تراب اس میں تمانیت ہے، سکون ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، مولا کریم نے ان عناصر اربعہ کو پیدا فرمایا تو ہر عنصر میں ایک وصف، ایک کیفیت رکھی. یہ عناصر اربعہ ہیں، جتنی بھی سائنس ہے، پوری سائنس کی 300 یا اس سے زیادہ قسمیں ہیں. سائنس کی ساری قسمیں انہی چار کا یہ چار اس کا محور ہیں، انہی چار پہ گھوم رہی ہے پوری سائنس. آگ، پانی، ہوا، مٹی، بس آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور انہی چار سے پیدا ہیں موالد ثلاثہ. موالد ثلاثہ حیوانات، نباتات، جمادات. حیوانات، نباتات، جمادات. جتنی بھی یونیورسٹیاں، جتنے بھی کالجز ہیں، سب کی لیبوں کے اندر انہی سے بات ہوتی، انہی کے یہ کیسے بنے گا، ایسے بنے گا، یہ ایسے، اسے بگاڑو تو یہ بن جائے گا، اسے جلاؤ تو یہ بنے گا، ایسے بناؤ، آگ کو ایسے پانی بنایا جاتا ہے، پانی کو ایسے آگ بنایا جاتا ہے. یہ سب اسی گھوم رہی ہے، ساری لیبیں اسی میں. عناصر اربعہ سے جو موالد ثلاثہ پیدا ہوتے وہ انہی سے. تو قدرت نے، مولا کریم نے ان عناصر اربعہ میں ہر ایک کے اندر ایک وسط، ایک کیفیت رکھی ہے. لیکن جو تواضع، جو تمانیت، جو عز، جو انکساری تراب میں ہے، وہ ان تینوں میں سے کسی میں نہیں. اسی لیے انسان کے مادے میں جو غلبہ ہے وہ تراب کا ہے، ترابی ہے. اس لیے صوفی اکرام فرماتے ہیں انسان ترابی ہے تو ہمیشہ تراب پر اس کی نظر ہونا چاہیے، مٹی پہ نظر ہونا چاہیے.
اور جس کی نظر تراب پر ہوگی، تراب پر ہوگی، تراب پر ہوگی، اس کے اندر کبھی فرعونیت پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر کبھی شیطنت پیدا نہیں ہوگی۔ جو تراب پر نظر رکھے گا کبھی فرعونیت پیدا نہیں ہوگی۔ فرعون کے اندر فرعونیت کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ ترابیت پر اس کی نظر نہیں تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کی ایک کنیت تھی ابو تراب، ابو تراب، حالانکہ اور کنیت تھی، ابو الحسن بھی کنیت تھی، اور بہت سی بڑے القاب، بہت اسد اللہ، اور جانے کتنے القاب اللہ پاک کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے پاتے، لیکن ان تمام اسماء ذاتی، القابی اور کنیاتی اسماء میں سب سے زیادہ مولا علی کو پسند تھا ابو تراب۔ جب ابو تراب کوئی کہتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اور آپ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا میں آپ میں کچھ تھوڑی سی ہوتا تھا گھروں، تو دل شک ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی، تو آپ مسجد میں چلے گئے، جا کے لیٹ گئے۔ رسول اللہ فاطمہ وغیرہ کے پہنچے، فرمایا کہاں علی کہاں پر؟ کچھ ناراض ہو کے چلے گئے، دیکھا مسجد لیٹے، کپڑے کہاں اتنے میسر تھے، زمین ایک چادر ہوگی ہٹ گئی ہوگی، تو جسم پہ مٹی لتڑی ہوئی تھی، سو رہے تھے، سلام مارا، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب، لقب پڑ گیا کنیت۔ اولیاء اللہ، یہاں پر ایک بات اور میں عرض کروں گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہے تو انسان ترابی، ہے تو انسان ترابی، انسان ترابی ہے، لیکن اس ترابی کو اللہ تعالیٰ نے تکریم، اکرام، عزت عطا فرمائی ہے علم سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جسے فرمایا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي علم بالقلم، علم بالقلم، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تو ترابی، اور وہاں فرمایا خلق الانسان من علق، علق علق، کتنی حقیق چیز ہے، تراب سے بھی ہے، علق سے بھی ہے، علق سے بھی ہے، تراب سے بھی ہے۔ ابھی نے بتایا کہ علق، وہ علق، وہ علق، وہ علق، علق کتنی حقیق چیز ہے، ایک قطرہ نطفے کا کتنی حقیق چیز ہے، اسی میں فرشتے نے ڈالی وہاں کی مٹی، ایک ذرہ جہاں اسے دفن ہونا ہے مرنے کے بعد، تو تراب سے بھی، علق سے بھی ہے۔ پہلے انسان کی سورہ اقرا جو سب سے پہلی وحی جو زمین پر آ رہی ہے، سب سے پہلی مرتبہ قرآن جو جبرائیل لا رہے ہیں، یہ 5 آیتیں تو لائے تھے، سورہ اقرا کی 5 آیتیں تو لائے تھے بس، اس کے بعد پھر بھائی کچھ رک گئی، پھر سورہ مدثر آئی، پھر سورہ مزمل آئی، یا پھر سورہ نون والقلم کی آیتیں آئیں، سورہ اقرا کی یہی 5 آیتیں ہیں، پہلا واقعہ یہی بس، پہلی مرتبہ جو غار ہرا میں جبرائیل وحی لائے وہ صرف 5 آیتیں لائے، اقرا، جس میں تعلیم کا درس دیا گیا، اقرا القرآن، اقرا۔ اب آج کل یہاں پر بڑے لوگ سائنس جلسے کرتے ہیں اور وہ اقرا اقرا پڑھو پڑھو وہ پڑھو پڑھو، ارے یہاں اقرا کا مراد ہے اقرا القرآن، قرآن پڑھو، ہر جگہ فٹ کر دیتے تھے آیت کو لوگ، دنیوی اعتبار سے فٹ کر دیتے، قرآن پڑھو پہلے، اقرا۔ علامہ قاضی بغدادی نے اس کی تفسیر کی ہے، یہاں اقرا 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 پڑھو، فعل فاعل ہے، عربی گرامر کے ساتھ فعل فاعل ہے، مفعول نہیں مذکور ہے، یہاں کیا پڑھیں، اقرا ہے، اقرا فعل فاعل ہے، اقرا فعل امر ہے، اس میں انتا ضمیر اس کا فاعل ہے، اب یہاں پر مفعول نہیں مذکور ہے، تو کیا پڑھیں، اقرا اقرا القرآن، علامہ قاضی بغدادی اقرا القرآن، قرآن پڑھو، بے اسم ربک، بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھو، بے اسم ربک بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھو، یا اللہ تعالیٰ کی مدد سے قرآن پڑھو، اپنے ذہن سے نہیں، خدا کی مدد سے قرآن پڑھو۔ تو آگے جو بتایا گیا کہ علم بالقلم، یہاں بھی ایک مفعول محذوف ہے، اے علم الانسان بالقلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے قلم کی تعلیم سکھائی۔ یہ حقیر ترابی، اور وہ بھی علقی اور ترابی ہے، انسان علقی اور علقی اور ترابی، علقی اور ترابی، یعنی ایک حقیر نطفے اور پیروں سے رونے والی مٹی سے پیدا ہے، لیکن اسے قلم اور کتابت، علم اور کتابت کا ہنر دے دیا تو پوری دنیا کا شہنشاہ ہو گیا۔ اب علم ذرا غور کیجیے، تو علم یہاں فرمایا علم الانسان، علم یہاں ایک مفعول محذوف ہے،
اور دونوں مفعول محذوف ہیں. علمہ بالقلم ہے. علمہ الانسان الخط بالقلم، انسان کو خط قلم سے لکھنا سکھایا. کون سی ایسی مخلوق ہے جو قلم سے لکھتی ہے؟ بڑی بڑی طاقتور مخلوقات ہیں لیکن کسے قلم سے لکھنا آتا ہے؟ خدا نے تعلیم صرف انسان کو دی ہے. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو اتراتے ہیں کہ صاحب یہ میں نے کیا، نہیں، جب خدا دیتا ہے تب انسان کرتا ہے. علمہ خدا نے دی. اگر لکھنا پڑھنا طاقت سے ہوتا تو جو جانور بڑے بڑے طاقتور ہیں انہیں یہ کام آنا چاہیے تھا. خدا کی تعلیم سے ہیں چیزیں سب. دیکھیے ترابی، اب اس میں دو چیزیں ہوں گی. تراب میں تواضع ہے لیکن علم میں اکڑ ہے. علم میں کوئی چاہیے دنیوی علم. دیکھیے عالم لوگ جو ہوتے ہیں نا، عالم لوگ بہت زیادہ اکڑ ہوتی ہے عالموں میں، اور جتنے بھی دنیوی علم والے دیکھ لو انہیں بھی بڑا اکڑ. علم میں علم محل فخر ہے، محل عجب ہے، محل کبر ہے. تراب محل تواضع ہے، محل عجز ہے. علم محل عجب ہے. ارے میں تو عالم ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میں کیمسٹری کا ماسٹر اور ڈاکٹر ہوں، اور میں بایو کا ڈاکٹر اور ماسٹر ہوں. تو تراب محل تواضع ہے، محل عجز ہے، اور علم جو ہے وہ محل عجب ہے، محل فخر ہے، محل کبر ہے. یوں کہہ لیجیے اپنی زبان میں اس میں اکڑ ہے. تو علماء فرماتے اب دونوں میں توازن کیسے پیدا ہو؟ اور یہ مٹی اگر جاہل رہے تب بھی بیکار، تو تودا ہے یہ پتلا اگر جاہل رہے تو یہ مٹی کا تودا ہے، گوشت کا لوتڑا ہے. اور علم آ جائے تو اکڑ. تو اب دونوں میں توازن کیسے پیدا ہو کہ یہ مٹی اور علم دونوں مل کر کے. اگر خالی علم ہے تو علم تو ابلیس ناری تھا، کتنا تھا، کیا حال ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ فخر میں، عجب میں اور کبر میں مبتلا ہو کے کیا حال ہو گیا؟ فرشتوں کا معلم تھا، استاد تھا، فیل ہو گیا. تراب کو حقیر جانا، اس نے تراب کو انکار کر دیا. خدا نے پوچھا کیوں انکار کیا؟ وہ ترابی ہے، میں ناری ہوں. توازن نہیں قائم کر سکا. اسی لیے پہلے زمانے میں علماء بنتے تھے. علماء مدارس میں بڑے بڑے عالم ہوتے تھے اور ان کے پاس 10 15 20 سال تک علم ظاہر پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر جا کر کے کسی درویش وہ درویش جو عالم ربانی ہوتے ہیں، علماء ربانی کو درویش کہا جاتا ہے. یہ رنگ برنگی کپڑے والوں کو نہیں درویش کہا جاتا ہے. جو کتاب و سنت کے عالم ہو وہی درویش ہوتے ہیں. جو کتاب و سنت کے عالم ہو، کسی مدار پر کسی قبر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور کتاب و سنت سے جاہل ہوں، وہ درویش اور فقیر اور وہ مرشد نہیں کہلاتے ہیں. جو کتاب و سنت کا عالم بھی ہو اور اس مندر سے گزرا ہو. پہلے دانا بنا، پہلے کیا بنا؟ دانا. پہلے دانا بنا، دانا پڑھا. غوث اعظم نے 28 سال تک کی عمر دانائی حاصل کی. کیا کہی؟ دانائی. پہلے دانا بنے، 28 سال کی عمر پڑھنے کے بعد، دانائی حاصل کرنے کے بعد اب پھر ریاضت میں لگ گئے. علم میں جو اکڑ ہے اس کی اکڑ کو ختم کرنا. پھر بن گئے دیوانے. کیا بن گئے؟ دیوانے بن گئے. لوگ کہتے تھے عبد القادر مجنون. کیا کہتے تھے؟ بغداد کے علاقے میں کبھی آ جاتے تھے، حق حق اللہ حق حق کرتے ہوئے آ جاتے تو کہتے عبد. دیوانے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی عمر میں دیوانگی اتار دی. پھر بن گئے دانا. پھر بن گئے دانا. تب بیٹھے بغداد کی زمین پر درس دینے کے لیے، واعظ کے لیے، بیان کے لیے. اسی کو بولتے ہیں سالک بادل جذب. پہلے دانا بنے، پھر مجذوب بنے
اور جج سے پھر جب لوٹ کے آئے تب سالک بنے. یہی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اولیاء اللہ کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ قسم یہی ہے کہ پہلے دانا پھر دیوانہ، مجذوب بننے کے بعد پھر سلوک آئے. اب یہی جو ہے قسم جو ہے وہ ملت کے لیے مفید ہے. اسی سے لوگ راہ پاتے، اسی سے ڈاکو آ کر کے اس کی خدمت میں آ کے ولی بن جاتے ہیں. فساق و فجار توبہ کرتے ہیں فسق سے، اور کفار توبہ کرتے ہیں کفر سے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ صابی صاحب فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ محل کبر ہے، محل فخر ہے، محل عجب ہے. فالناسبا، اب توازن کیسے پیدا کرے؟ ناسبا ان یعلم عظمت اللہ تعالی عز وجل. تو فرماتے ہیں پھر وہ ریاضت کرے، کسی کی صحبت میں یا تو رہے، جیسے غوث عالم نے 23 سال ریاضت کی، اور غریب نواز 22 یا 23 سال صحبت میں رہے. غوث عالم نے 23 سال ریاضت کری اور غریب نواز 22 سال یا 23 سال خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہے. پہلے دانا میں نے صحبت میں. تو یا تو ریاضت صحیح ہے، یا تو اپنی ریاضت عبادت صحیح ہے، نہ ختم ہوگی علم کی جو عقل ہے، یا پھر کسی کی صحبت میں رہے، تب اس علم کی انا ختم ہو جاتی ہے. پھر توازن پیدا ہو جاتا ہے، پھر تراب اور اس علم میں توازن پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اولیاء اکرام یا تو ریاضت کرتے ہیں خود، یا پھر کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہی دل جو ہے، اب جو ایک حدیث اور ہے یہاں پر بتا دوں آپ کو میں، یہی دل جو ہے، یہ دل، بہت سی حدیثیں مولانا جلال الدین رومی نے بھی اس حدیث کو دوسرے طرق سے اپنی کتاب مصنوی میں نقل کیا، ترجمہ فارسی میں، اور احیاء العلوم میں بھی اس حدیث کو دوسرے طرق سے. میں علامہ امام طبرانی کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں. امام طبرانی کے حوالے سے اس حدیث کو امام کئی مفسرین نے نقل فرمایا ہے. یہی خاکی، یہی ترابی، اس کا مقام کیا ہے؟ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ میں اس حدیث پہ کلام کیا جس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس پہ کلام کیا دوسرے حوالے سے، لیکن جو حدیث یہ ہے امام طبرانی کے حوالے سے، اس پہ محدثین نے کلام نہیں کیا ہے. جو مشہور حدیث ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ نہ میں آسمان میں آتا ہوں، نہ میں عرش میں سماتا ہوں، البتہ میں قلب مومن میں آ جاتا ہوں. تو یہ حدیث جو میں اس کے الفاظ دوسرے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ عَانِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَعَانِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. اللہ پاک کے جلوے، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی صفات کا نزول. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالی کے کچھ برتن زمین والوں کے پاس بھی ہیں. آنیہ برتن انعام اسی جماعت. آنیتو ربکم قلوب عبادہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے برتن پر زمین کیا ہے؟ تو فرماتے صالحین، نیک لوگوں کے دل ہیں. خدا کے ان انسانوں کے دل ہیں جو خاکی ہیں، ترابی ہیں، علم والے ہیں، خاک اور علم دونوں کے جامع ہیں. ان بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے برتن ہے زمین پر، خدا کے برتن ہے. عباد الصالحین کے دل. اس پہ ایک مثال میں وہ دے رہا ہوں. بہت پہلے میں نے حضرت جنید بغدادی کے بارے میں، جنید بغدادی نے فرمایا تھا مومن کا قلب عرش اللہ ہے، مومن کا قلب عرش اللہ ہے. تو ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا، رات میں خواب دیکھا کہ میں عرش الہی اپنے کاندھے پہ لے جا رہا ہوں. صبح کو اٹھے تو اپنے شہر کے مفتیوں سے، مولانا لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے گئے کہ صاحب میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے کاندھے پہ عرش الہی لیے جا رہا ہوں. تو ان مفتیوں نے، علماء جو درسگاہوں کے مدرسین تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس خواب کی تعبیر تو بغداد میں صرف ایک ہی ذات بتا سکتی ہے، اور وہ ہے جنید بغدادی. وہ علم ظاہر، علم باطن دونوں کے مخزن ہے.
ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارے اس خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ رخت سفر باندھا، 1 ہفتے کا تھا یا جو بھی تھا، 1 دن کا سفر جو بھی ہو، بہرحال وہ یہ 4 گھنٹے کا ہو، اپنے گھر سے وہ سفر باندھ کے جب بغداد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہجوم ہے، مجمع ہے ہزاروں لوگوں کا، اور ایک جنازہ کاندھے پہ لوگ لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں نے کیا بات ہے، پوچھا کیا کہاں، وہ کون؟ بولے جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کے دیوانے ان کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ پیروں کی ہوا نکل گئی، جن سے پوچھنے جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، چلو چھوڑو، نہیں اب سوال کا جواب ملے گا، کاندھا تو لگا ہی لے جنازے پہ۔ لوگوں کو ادھر ہٹایا ادھر ہٹایا، بھاگتے دوڑتے پہنچے، اور کاندھا جیسے ہی چارپائی پہ لگایا تو رونے لگے، حضور ہم تو سوال کا جواب لینے آئے تھے، آپ تو جا رہے ہیں، میرے سوال کا جواب، میرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ فرمایا یہی تو ہے، یہی تو ہے خواب کی تعبیر، کہ تو جنید کا کاندھا، جنید کے جنازے کو کاندھا لگا رہا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ مومن کے یہی وہی مومن ہوتے ہیں جو ترابی ہوں، جو ترابی ہو وہی مومن ہوتے ہیں، جو ترابی ہو وہ مومن ہوتے ہیں، ترابی بھی ہو، اور علم عرش کی چیز ہے، ترابی بھی ہو عرشی ہو، دونوں میں توازن ہو جائے، دونوں میں توازن پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حال کو حال بنا، بولا ہمارا یہ قال ہی قال ہے، حال پیدا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔